صاحب، جیسا کہ کہا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی شروع میں فرمایا کہ پاکستان میں جو تخمینے تھے ہمارے اس کی نسبت کیسز بھی کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ایران کا ذکر کیا، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے اعداد و شمار ہیں، ایران میں اگر 5,500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں راؤنڈ اباؤٹ، تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں، جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے، تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے، ان میں سے 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے، تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے۔ میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی، وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے، ان کی نگہداشت پہ مامور ہیں، تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرح جو ہے 10-11% سے زیادہ ان کو انفیکشنز ہوئی ہیں۔ پاکستان میں یہ شرح بہت کم ہے، لیکن بہرحال یہ تشویش کی بات ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گا، اور یہ جو صوبائی حکومتوں کی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں 2 وجوہات کی بنیاد پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دستیابی کا مسئلہ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بہت ساری پروکیورمنٹ کی، اور دوسرے یہ کہ پاکستان میں اب N95 کے علاوہ تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے، اور N95 بھی اگلے ہفتے 10 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور لہٰذا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ NDMA نے ایک خصوصی سسٹم اختیار کیا ہے کہ جس کے تحت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ تمام بڑے ہسپتالوں میں براہ راست پہنچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں ملتی، بلکہ ایشو جو اب ہے وہ یہ کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ اس کا کافی irrational یوز بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم جو قومی پروگرام جس کی میں نے بات کی اس میں ان تمام پہلوؤں کے اوپر کام کر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ان کو سپورٹ بھی دی جائے گی، اور جس میں کہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ بھی شامل ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ بھی شامل ہے۔ اور دوسرا جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو والنٹیئر ٹائیگر فورس کا جو پروگرام لانچ ہوا اس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر کیا، ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 17,000 سے زیادہ اس میں والنٹیئرز جو ہیں ان کا صحت یا طب کے شعبے سے تعلق ہے۔ وہ سارے ڈاکٹرز نہیں، لیکن نرسز بھی ہیں ان میں پیرامیڈکس بھی ہیں۔ تو ابھی ہم نے ان کو ایک نیا کویسچنیئر بھیجا ہے 17,000 سے زیادہ لوگوں کو، اور ان سے ہم نے ان کی ترجیحات معلوم کی ہیں، ان کی اسپیشلٹیز معلوم کی ہیں، تاکہ پھر ہم ان کو ایسے کاموں پہ مامور کر سکیں ان کے اپنے علاقوں میں، ان کی اپنی یونین کونسلز میں، ان کی اپنی تحصیلوں میں، کہ جہاں وہ جو ہمارے ٹریسنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹائن کا جو پروگرام ہے، جہاں پہ لوگوں کو ہاؤس آئسولیٹ بھی کرنا ہے، کوارنٹائنس میں بھی رکھنا ہے، یا جو روٹین کی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان علاقوں میں، تو ان میں پھر ہم ان کو
اپنے ان کو یہ ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اس کام میں شامل کر لیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ کویسچنیئر موصول ہوا ہے تو پلیز اس کو بھر کے ہمیں بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ.